ہمارے ملک میں بھیک مانگنے والے بہت ہیں، اگر وہ پیشہ ور ہیں تو ان کو خیرات نہ دیا کریں۔ فجر اور عصر سے پہلے، فجر سے پہلے، عصر سے بھی پہلے تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو بھی قرآن میں دعائیں ہیں ساری سبحان اللہ۔ ہم تکلیف میں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ گناہ کی وجہ سے ہے یا امتحان ہے؟ اگر تم نے گناہ نہیں کیا پھر امتحان ہے، اگر گناہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہے۔ تجدید نکاح کیا ہے؟ اگر پہلے نکاح میں کوئی شبہ ہے تو دوبارہ نکاح کرنا، یہ تجدید نکاح ہے۔ مغرب کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ شفق الاحمر جب ڈوب جائے تو عشاء کا وقت ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شفق احمر کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے، وہ جب سپیدی گم ہو جائے پھر وقت ختم ہوگا۔ جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کرائی جا سکتی ہے، بالکل حرام ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، کرانا بھی حرام ہے۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو سورۃ بقرہ پڑھو سارے گھر والے۔ اگر کتا گیلا تھا، کپڑے میں بیٹھ گیا، کپڑا بھی پلیت ہو گیا، میری دوست ہے، بیوہ ہے، وہ کہتے ہیں میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری تمنا ہے کہ میں جنت میں بھی اپنے اسی پہلے خاوند کے ساتھ رہوں۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ غیر مسلم کی مدد کریں پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ میری شادی کے 5 سال تک میں شوہر کے ساتھ خوش تھی، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق بناتا کہ ہم کو اور بچوں کو بالکل نظر انداز کر دیا، مجھے ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے بھائی نیاز خان کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب کرے اور شفا دے۔ آج کل حمل کے لیے جانوروں کے اندر ایک بیج رکھا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ بلی کا جوٹا کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں۔ میں نے 2 عمرے کیے ہیں پاکستان سے آ کر، اب تیسرا عمرہ اپنی والدہ کے لیے کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں، بالکل۔ پاکستان میں جو نمازیں قضا ہوئی تھی وہ پوری قضا کریں گے، جو قصر قضا ہوں گی وہ قصر قضا کریں گے۔ اگر کوئی زندہ شخص ہے، معذور ہے، اس کے لیے بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے، پڑھتا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرے اوپر کفیل نے کیس کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق والوں کی مدد کرے۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی اولاد ہے، لڑکیوں نے کہا ہے کہ یہ مکان جو ہے ایک ہمارے بھائی کے نام لگا دیں، وہ نہیں راضی ہو رہا، کہتا میں نے شادی کرنی ہے، اولاد شادی کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالتی، پر یہ مسئلہ مقامی علماء کو بٹھا کر حل کریں۔ میں نے بیوی کو کہا کہ اگر تم نے خالہ سے بات کی تو طلاق ہے۔ بیوی نے کہا 2 طلاق تو باقی رہ گئی نا، ایک تو گویا کہ ہو گئی، لیکن اس سے طلاق نہیں ہو، اگر وہ بات کرے تو پھر ہوگی۔ کہتے جی کہ حمل کے 8ویں مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے، تو خاوند اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دبا سکتا ہے؟ کیوں نہیں دبا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ تمہارے پاؤں دبا سکتی ہے، تم کیوں نہیں دبا سکتے ہو؟ عمرے کی نیت کر لی، احرام نہیں باندھا اور تلبیہ بھی نہیں پڑھا تو پھر صرف نیت تو نہ ہوئی نا، اب جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے۔ جن لوگوں کو جدے سے واپس کر دیا گیا تو وہ دم بھی دیں گے اور سر بھی منڈائیں گے۔
کہتے ہیں ایک پٹھان آپ سے ناراض ہے، چلو اللہ اس کو ہدایت دے، کوئی بات نہیں۔ اب ہر بندہ تو راضی نہیں ہو سکتا نا، ویسے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری تو ماں پٹھانی تھی، تو میں پٹھانوں سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میرے بیٹے کی بیوی پٹھان تھی، ہمارا تو اس یعنی قوم سے ایک تعلق ہے۔ بہرحال اگر ناراض ہے تو اللہ ہدایت دے۔ ایک انگلینڈ میں رواج تھا کہ ان کا کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا، وہ ڈاکٹر کو اجازت دیتے، اسے نیند میں سلا دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسفل موت ہوگی، یہ حرام ہے، ناجائز، جب تک اللہ موت نہ دے، زبردستی کسی کو موت نہ دے، یہ آپ قتل کر رہے ہیں۔ لواحقین کو اجازت دینے کا کیا حق ہے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پاک جب چاہیں گے اس کو موت دیں گے۔ بہرحال اگر عورت کو لیکوریا ہے، کبھی نہیں آتا، تو پانی نہ آئے اور عصر کے بعد مغرب تک نہیں، تو عصر کے وضو سے مغرب ہم بالکل پڑھ سکتی ہے۔ ویسے بھی وہ ایک وضو سے اگلی نماز تک وقت گزار سکتی ہے۔ نماز جنازہ میں اگر امام ایک سلام پھیرے تو میں ایک کی بھی اجازت ہے، دو کی بھی اجازت ہے۔ اگر بیوی علیحدہ گھر مانگے اور ساس یا سسر نہ دیں تو شوہر کے بس میں ہو تو دے دے، اور نہ ہو تو مجبوری ہے۔ بیوی کی مرضی کے بغیر شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ میری بیوی میرا اور بچوں کا خیال تو رکھتی ہے، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ سب سے بڑا گناہ تو نماز ہے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا اب مرد ہو یا عورت، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو گیا تو نکاح ہی نہ رہا، اس کو غور توبہ کرے، استغفار کرے اور پابندی کرے۔ بیر شفا کے بارے میں کیا شفا ہے اور کیا عقیدہ رکھا جائے؟ لڑکی کے والدین راضی ہیں، لڑکے کے والدین راضی نہیں ہیں تو بہرحال استخارہ کرو، اگر خیر ہو تو شادی کرو ورنہ نہ کرو۔ میں ڈرائیور روز سفر میں ہوتا ہوں، آپ جب تک سفر میں رہیں گے نماز قصر پڑھیں گے، چاہے ساری زندگی سفر میں ہو۔ آپ دیکھا نہیں بحری جہاز میں جو بلاتے وہ 6 مہینے سفر میں ہوتے ہیں۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، سسرال والے باتیں کرتے ہیں تو وہ جاہل ہیں۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہو، یہ اللہ کا نظام ہے، جو چاہے وہ دے، اور نہ عورت کے ہاتھ میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ وتر کی نماز اگر تہجد کے ساتھ پڑھیں تو بہت ثواب ہے۔